تیز ٹی وی پر خوش آمدید۔ یہ اسرائیل فلسطین تنازع کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے حصے کو دیکھ لیں، جس میں یہودیوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت اس کی آبادی تقریباً 7 لاکھ تھی۔ 1917 میں جب بالفور ڈکلریشن کو جاری کیا گیا تو اس وقت یہودیوں کی تعداد 56,000 تھی۔ 1922 میں تاج برطانیہ کے تحت پہلی مردم شماری فلسطین میں منعقد کی گئی۔ اس آبادی کے تحت یہودیوں کی آبادی 88,000 ہو گئی تھی، جبکہ فلسطینی مسلمان 5,90,890 تھے۔ 1917 سے لے کر 1947 تک یہودیوں کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس آبادی کی 2 وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ JNF جوز نیشنل فنڈ، اس ادارے کو 1901 میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے کا بانی ایک صہیونی صنعت کار یونا کریمیٹسکی تھا۔ اس ادارے کے تحت فلسطین میں یہودی آبادکاریاں قائم کی گئیں۔ یہ ادارہ پوری دنیا کے امیر یہودیوں سے چندہ لیتا اور انہیں فلسطین میں یہودی بستیاں آباد کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ یہ ادارہ فلسطین میں مہنگے داموں کے عوض فلسطینیوں سے زمینیں لیتا اور یورپ سے آنے والے یہودیوں کے حوالے کرتا۔ فلسطین میں یہودی آبادی کی دوسری وجہ ہٹلر میں جرمنی میں یہودیوں کی مخالف پالیسیاں اور مظالم تھے۔ 1930 تک یہودی فلسطین میں قانونی طریقے سے آتے تھے۔ ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد فلسطین میں یورپ سے آنے والے یہودیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا، کیونکہ اب یہودی ہر جائز و ناجائز طریقے سے فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ 1932 سے لے کر 1939 تک 2 لاکھ سے زائد یہودی فلسطین آئے۔ بلا شبہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے صہیونی قوتیں تھیں جو ہر حال میں اسرائیل کا قیام چاہتی۔ ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا، عرب ریاست اور یہودی ریاست۔ اس قرارداد کو 29 نومبر 1947 کو منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کے تحت یہودیوں کو کل فلسطین کا 55% علاقہ دینے کا اعلان ہوا، جبکہ باقی 45% فلسطینیوں کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ اس قرارداد سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ زبردستی اسرائیل کو قائم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ فلسطینی یہودیوں سے 3 گنا زیادہ تھے، مگر پھر بھی یہودیوں کو فلسطینیوں سے زیادہ علاقہ دیا گیا۔ جب اس قرارداد کو عرب لیگ اور عرب ممالک کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے بعد امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ بعض محققین کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو صرف 7 منٹ کے اندر تسلیم کر لیا۔ دوسری طرف عرب ممالک نے قرارداد کو یکسر مسترد کر دیا اور یوں اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسرائیل 77% علاقے پر ہی قابض تھا، جبکہ باقی 23% ابھی بھی عربوں کے پاس تھا۔ اس جنگ کو تو اس لیے چھیڑا گیا کہ یہودیوں سے تمام علاقے واپس لیے جائیں، مگر اس کے نتائج مختلف نکلے۔ الٹا اسرائیل مزید علاقے پر قابض ہو گیا۔ یہاں یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ اسرائیل تو ریاست کے طور پر دنیا میں ابھر آیا تھا، مگر فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ فلسطینیوں کی آج تباہی حالی کا ذمہ دار عرب ممالک، خاص طور پر مصر اور اردن بھی ہیں، جنہوں نے شروع میں اقوام متحدہ کی قرارداد کو مسترد کر دیا اور عرب ریاست کے قیام کی مخالفت کی۔ جب بات نہ بنی تو نہ صرف فلسطینیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا بلکہ باری باری اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے۔ اس طرح اسرائیلیوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے اور فلسطینی بے یار و مددگار ہونے لگے۔ آج بھی فلسطین اقوام متحدہ کا رکن نہیں بلکہ اس کی حیثیت ایک آبزرور اسٹیٹ کی سی ہے۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں اس کو PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلسطین کا بطور ریاست قیام اس وقت آیا جب 1988 میں یاسر عرفات نے فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ خیر، واپس 1948 میں جاتے ہیں۔ جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو پہلا ظلم فلسطینیوں پر اس وقت ہوا جب 1948 میں تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو انہی کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ یاد رہے، اس وقت فلسطین ریاست نہیں تھی بلکہ اس کے آدھے سے زائد حصے پر اسرائیل بن چکا تھا، جبکہ مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی اردن اور مصر کے پاس تھی۔ اردن اور مصر کی حکومتوں کے پاس تھی، یعنی فلسطینیوں کی تقدیر کا فیصلہ عرب ممالک سمیت مصر اور اردن کے ہاتھ میں تھا، جو شاید فلسطینیوں کے حقوق کی بجائے اس علاقے کے اصول میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔
1948 میں اسرائیل کے قیام سے قبل فلسطین کا کل رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر سے بھی زائد تھا۔ جب اسرائیل بنا تو اس کے پاس 10,000 مربع کلومیٹر جگہ تھی، جبکہ باقی فلسطین مصر اور اردن کی حکومت کے پاس تھا۔ آج صورتحال مختلف ہے۔ اسرائیل کے پاس فلسطین کے کل رقبے سے بھی زائد جگہ ہے۔ اس وقت اسرائیل 22,145 مربع کلومیٹر پر قابض ہے، جبکہ فلسطینیوں کو صرف 6,000 مربع کلومیٹر تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے وقت اس کی آبادی 7 لاکھ تھی، آج اس کی آبادی 71 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ اس صورتحال اور فلسطینیوں کی تباہی حالی کے ذمہ دار نہ صرف تاج برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہیں، بلکہ عرب ممالک بھی ہیں، جنہوں نے اس وقت اقوام متحدہ کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ بلا شبہ اس وقت یہ اچھا فیصلہ تھا، مگر اس کے نتائج فلسطینیوں کے لیے تبھی اچھے ہو سکتے تھے اگر عرب ممالک آج تک اپنے اس فیصلے پر قائم رہتے۔ نہ صرف عرب ممالک اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹے، بلکہ باری باری اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے۔ 1979 میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے تحت مصر وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ 1994 میں اردن، جبکہ ستمبر 2020 میں 4 ممالک نے ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جن میں سوڈان، بحرین، UAE اور مراکش شامل ہیں۔ اگر اسرائیل کو تسلیم ہی کرنا تھا تو بہتر ہوتا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد اور اس کی رائے کو مان لیا جاتا اور ایک عرب ریاست کو وجود میں آنے دیا جاتا۔ خیر، 1948 کی شکست کے بعد 1956 میں سوئز کینال بحران پیدا ہو گیا۔ 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے سوئز کینال کو نیشنلائز کر دیا۔ اس وقت یہ برطانیہ اور فرانس کی کمپنی کی ملکیت تھی۔ نیشنلائزیشن کے فوراً بعد 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد فرانس اور برطانیہ بھی اسرائیل کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن یہ جنگ زیادہ دیر تک نہ چلی اور اقوام متحدہ کے دباؤ کی وجہ سے تینوں ممالک پیچھے ہٹ گئے۔ 1967 میں سابق سوویت یونین کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اسرائیل مصر اور شام کے خلاف محاذ آرائی کرنے والا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد عرب ممالک میں ایک کھلبلی مچ گئی اور وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ 30 مئی 1967 کو اردن اور مصر کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا۔ اب بھی عرب ممالک جنگ کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے مصر پر اچانک حملہ کر دیا اور یوں 6 ڈیز وار یعنی 6 روزہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 40,000 جبکہ عرب فوج کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی۔ 6 روزہ اس لڑائی کے بعد عربوں کو شکست ہوئی۔ یہ لڑائی 5 جون سے 10 جون تک چلی۔ شکست کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ امریکہ کی اسرائیل کو لڑائی کے دوران بے پناہ مدد اور دوسری وجہ سوویت یونین کا عرب ممالک کو اسلحہ اور دیگر جنگی سامان دینے پر پابندی تھی۔ 1967 سے پہلے تمام عرب ممالک جنگی سامان اور اسلحہ سوویت یونین سے خرید رہے تھے۔ جنگ سے کچھ عرصہ قبل سوویت یونین نے اس پر پابندی لگا دی اور مزید جنگی سامان کی ترسیل روک دی، جس کا نتیجہ عربوں کی شکست نکلی۔ اس سے بھی برا نتیجہ نکلا کہ اسرائیل ان علاقوں پر قابض ہو گیا جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق فلسطین کے حصے میں آنے تھے، جیسا کہ مغربی کنارہ، ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی، سینائی پیننسولا اور گولان کی پہاڑیاں، ان تمام پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک عرب ممالک تو پیچھے ہٹ گئے، جبکہ اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان آئے روز جھڑپیں ہوتی ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل جوابی کارروائی میں تقریباً 6,000 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، جبکہ پوری دنیا سمیت تمام عالم اسلام کی حکومتیں اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھا رہی۔ لڑائی تو دور کی بات، اگر عالم اسلام کی تمام قوتیں یکمشت ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں تو اسرائیل نہ صرف پیچھے ہٹ جائے گا بلکہ آئندہ فلسطینیوں پر حملے کی جرات بھی نہیں کرے گا۔ مگر ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ عالم اسلام خود کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے اور اس دور میں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کوشاں ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو یہ حصہ پسند آیا ہے تو ٹیلز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو بھیجیں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔